وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی بدلے کا؟ فهم من مغرم مثقلون، پس وہ چٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کفار مکہ کو، قریش کو۔ کفار آگے سے مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ سوال کے اندر ڈانٹ مراد ہے، انکار مراد ہے کافروں پر کہ تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کیوں نہیں کر رہے، توجہ کیوں نہیں کر رہے۔ ام تسألوہم، کیا وہ تم سے کیا اے نبی آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی بدلے کا؟ کیا آپ جو انہیں دعوت دے رہے ہیں آپ ان سے اس دعوت کا کوئی عوض، کوئی بدلہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ بدلہ اتنا زیادہ آپ ان سے مانگ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا تاوان ہے جس تاوان تلے، جس چٹی تلے، اس کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان سے کیا کوئی بہت بڑا تاوان مانگ رہے ہیں اور آپ اس دعوت پر ان سے کوئی بدلے کا سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے یہ کافر لوگ آپ سے اتنے ناراض ہیں اور نہ آپ کی دعوت پر جو سراسر کافروں کے فائدے کے لیے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی ذاتی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی آپ ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں دنیاوی، تو آپ تو صرف کفار کا فائدہ چاہتے ہیں، اور کفار آپ کی بات پر ایسے دوڑتے ہیں جیسے اونٹ رسے توڑا کر دوڑے۔ تو وہ اتنا کیوں بےدکتے ہیں آپ سے؟ کیا آپ ان سے کوئی دنیا کا بدلہ مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کے بس سے باہر ہے، اور وہ اتنا بڑا تاوان ہے جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں۔ ایک سوال ہے اور اس سوال کے اندر انکار ہے، اور ادھر حقیقت یہ تنبیہ ہے، ڈانٹ کا انداز ہے کافروں کے لیے کہ اے کافروں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے ہی فائدے کی بات پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی دنیاوی فائدہ نہیں۔
دنیاوی فائدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینے والے کو دینی فائدہ تو پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر مسلمہ ہوتا ہے اور بہت بڑا اجر ہوتا ہے اس کی نیت کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق، اس کے تقوی کے مطابق. تو دینی فائدہ تو ہوتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور دعوت کے اوپر، تبلیغ کے اوپر اجر لینا بھی نہیں چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کے حوالے سے ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، کسی بدلے کا. میں یہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں اس میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے. اگر میں کوئی تم سے بدلے کا سوال کرتا ہوں تو وہ بدلہ صرف یہی ہے کہ تم میری دعوت پر لبیک کہو، تم میری دعوت پر غور کرو، اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے بدلے کا؟ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ چٹی تلے دبے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ایک سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، تنبیہ اور ڈانٹ ہے کفار کے لیے جو توجہ نہیں کرتے، حالانکہ اس دعوت میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تو پھر انہیں ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ان سے کیسے راضی ہوں گے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہیں اور آپ کی دعوت پر غور نہ کریں؟ ان کے پاس اور کیا ذریعہ ہے جس سے اللہ کی منشا، جس سے اللہ کی مرضی انہیں معلوم ہو، جس سے انہیں پتہ لگے کہ وہ اپنے رب کو کیسے راضی کریں؟ کیا ان کے پاس کوئی اور صورت ہے غیبی، جس غیبی صورت پر انہیں اعتماد ہے لہٰذا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں حدیث مبارکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہیں؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی کوئی ضرورت اگر نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی اور غیبی سورس ہے، کوئی اور غیبی ذریعہ ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو ضرورت نہیں رہتی؟ کوئی اور اگر غیبی ذریعہ نہیں ہے تو اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ حق بات کیا ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ایک ہی ذریعہ ہے وحی، اور وہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے. وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو، وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر اترتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں. اب اس وقت اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کا واحد سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس پر توجہ نہیں کر رہے، تو کیا ان قریش مکہ کے پاس کوئی اور غیب ہے؟ کہیں اور سے ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جس کو یہ لکھ لیتے ہیں، لہٰذا اب انہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی، آپ کی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ ہدایت کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ ہے وحی. اب وہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو نہیں مانتا، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو جو ہے وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یا پھر وہ کہتا ہے میں وحی کے معاملے میں خود کفیل ہوں، میرے پاس خود کہیں سے غیب آتا ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی کے پاس وحی ہو، اللہ کی طرف سے ہر شخص پر وحی نہیں اترتی. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ جس کو چن لیتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. اور اگر ایک بندہ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو ضرورت ہر بندے کو ہے. کوئی بندہ خود بخود اللہ کے بتائے بغیر حق بات کو معلوم نہیں کر سکتا، ہر بندہ محتاج ہے وحی کا. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم کفر کر کیسے سکتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن کریم کی. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تم میں قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، آپ کے فرمانات جو آپ اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہو یا قرآن کے علاوہ ہو، وہ سنت وہ بھی وحی ہے، دونوں وحی ہیں. تو جب تم پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا رسول موجود ہو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟
تمہیں ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لانے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، وہ قرآن پیش کریں یا حدیث پیش کریں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے پیغام کو، اور اللہ کا پیغام کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن کی صورت میں ہو، حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ تو پتہ لگا کہ اب صراط مستقیم کا ہدایت کا واحد سورس، واحد ذریعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا اللہ کا وہ، یا جو قرآن کے علاوہ انہوں نے وہی پیش کی وہ، اس کے علاوہ اور کوئی صراط مستقیم کا ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی ہدایت اگر آ سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو کر آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو۔ ہدایت صرف ما انزل اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں ہے، تم اسی کی پیروی کے پابند ہو۔ اور اگر تم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کی، وہ تمہاری ذاتی خواہشات ہوئیں، وہ تمہارے آباء و اجداد ہوئے، یا تمہارے بزرگ ہوئے، تمہارے نزدیک وہ نیک لوگ ہوں، اگر تم کسی کی ذاتی بات کی پیروی کرو گے تو تم اسے ولی بنا لو گے اللہ کے علاوہ۔ ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، اور ولی کا مطلب اللہ کے علاوہ معبود بھی ہوتا ہے۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء بڑی غور طلب آیت ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ما انزل اللہ کی پیروی نہ کرے، قرآن اور حدیث مبارکہ کی، پھر وہ جس کی بھی پیروی کرے گا، چاہے وہ اس کی ذاتی بات ہو، چاہے اس کے آباء و اجداد کی بات ہو، چاہے وہ اس کے بزرگوں کی بات ہو، چاہے وہ نیک لوگ کیوں نہ ہوں، اگر ان کی ذاتی بات کی پیروی کرے گا تو گویا کہ وہ انہیں اللہ کے بالمقابل معبود بنائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ۔ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی، سنت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی اور غیبی سورس ہے جس کو تم لکھ لیتے ہو؟ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، کوئی اور ذریعہ تو ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قرآن نہیں اترا تھا، جب تک آپ پر وحی نہیں اتری تھی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب تک آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت تک آپ پریشان رہتے تھے، آپ حیران و پریشان کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ آپ کی ساری توجہ، ساری تگودو نبی بننے سے پہلے اسی طرف تھی، اور اسی پریشانی میں، کبھی غار حرا میں، کبھی کدھر آپ پریشان رہتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو متلاشی پایا۔ ضال کا مطلب جس کو راہ نہ مل رہی ہو، جس کی راہ گم ہو، جس کو راہ نہ مل رہی ہو، تو اللہ نے آپ کو ضال پایا۔ ضال کا مطلب کہ صحیح رستے کا متلاشی۔ فہدا، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ کیسے ہدایت دی؟ وہی بھیج کر۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا انسان بھیجا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ، اللہ نے انہیں اکیلا نہیں بھیجا، اللہ نے انہیں وحی کے ساتھ بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان ناقص ہے، انسان خود بخود یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ جس جنت سے اسے نکالا گیا ہے، اب اس جنت میں اس نے کیسے جانا ہے، انسان خود بخود معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صراط مستقیم ہدایت وہ اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ پہلے ہی کافی چیزیں پتہ تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں رسول ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نبی بننے سے پہلے بہت سی صفات ظاہر ہوئیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آپ کا کوئی خاص معاملہ ہے، آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ لیکن یہ خاص معاملہ کیا ہوگا یہ نہ لوگوں کو پتا تھا، اور اس کا لوگ چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا نہیں تھا۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے تو شروع کی وحی میں تو آپ پریشان تھے، اور آپ کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان تھے، آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، کہا آپ کیوں غم کرتے ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں، آپ تو یہ نیک کام کرتے ہیں نبی بننے سے پہلے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ تو جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کریں گے؟ آپ کو تسلی دی حضرت خدیجہ نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری تیسری وحی نازل ہوئی، ایک دفعہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو شروع میں اپنی اصل شکل میں دیکھا، وادی جیاد میں آسمان میں دیکھا، تو آپ کو حضرت جبریل نظر آئے کرسی پر بیٹھے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان، بہت بڑی ان کی شخصیت، بہت بڑی ان کی جسامت۔ آپ تب گھبرا گئے اور آپ گھر میں آئے جلدی اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑا دو، تو آپ پر وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو اور آپ ڈرائیے۔ تو یہ سمجھنا کہ جی لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لوگ تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا۔ ہاں ایسے آپ کی کچھ ایسی صفات ظاہر ہو چکی تھیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خاص معاملہ ہے، لیکن وہ خاص معاملہ کیا ہے اس کا بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ واللہ عالم، ممکن ہے پہلے سے ہی ہو، پہلے سے ہونے پر ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کس چیز کی علامت ہے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے نا وہ کچھ بالوں کی صورت میں وہ چیز موجود تھی، لیکن ابھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، اگر یہ نبوت سے پہلے تھی، مجھے حتمی پتہ نہیں ہے، اگر یہ نبوت سے پہلے بھی ہو تو آپ کو بھی ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تو جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور پھر سب سے پہلے آپ اس وحی پر خود ایمان لائے اور پھر آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہوئے اس سے، اور پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، مجھے اللہ کے نبی مانا جائے، اور پھر آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا، تو اس کے بعد یہ چیزیں واضح ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر جو لوگ ایمان لاتے رہے ان کے سامنے۔ تو بہرحال میں صرف یہ یہاں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ام عندہم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی دعوت جو قرآن کی صورت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کا فرمان من وان پہنچا دیتے ہیں قرآن کی صورت میں، یا حدیث مبارکہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں امت کے سامنے پیش کرتے تھے، قرآن بھی اور حدیث مبارکہ بھی۔ اگر کوئی شخص قرآن کو اور حدیث مبارکہ کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کوئی اور غیبی چیز ہے تمہارے پاس جس کو تم لکھ لیتے ہو، کیونکہ ہدایت کا تعلق کسی غیب سے ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ انسان خود ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، خود کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ انسان ترقی کر کے اور انسان جو ہے کچھ چلے کاٹ کر کوئی ہدایت تک پہنچ جائے گا اور کوئی اللہ تک اس کو ہدایت مل جائے گی، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا ہوتا نبی بننے سے پہلے، لیکن آپ متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو بتایا وحی کی صورت میں۔ تو کیا ان کے پاس کوئی غیبی بات ہے جس کو یہ لکھ لیتے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ماننی ہوگی، قرآن حدیث کو ماننا ہوگا، تب ہی یہ صراط مستقیم پر چل سکیں گے، تبھی یہ ہدایت یافتہ ہو سکیں گے، ورنہ نہیں ہو سکیں گے۔ فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے اور آگے سے نہ مانتے، اللہ نے اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے کفار مکہ کو کہ تم کیوں نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، آپ اپنے رب کے حکم کا صبر کیجئے۔ اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ اگر جو لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہو، آپ کی حقانیت مزید واضح ہو ان کے سامنے، تو آپ ان لوگوں کی تکلیفوں پر، ان لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کیجئے۔ شروع میں صبر کی بہت زیادہ تلقین تھی، اور ہتھیار اٹھانے کی ممانعت تھی، جواب دینے کی ممانعت تھی۔ فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے حکم آنے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ آپ ہو جائیں مچھلی والے کی طرح۔ حوت مچھلی، صاحب ساتھی، اور کاف مانند، اور نہ آپ ہو جائیں مانند ساتھی مچھلی کے، مچھلی کے ساتھی کی طرح، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ یہ مچھلی والا کون ہے؟ یہ سیدنا یونس علیہ السلام ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام، انہیں مچھلی والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم پر غصے کرتے ہوئے، قوم سے ناراض ہو کر وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ کشتی کے اندر لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر اب انہوں نے کہا کس کو ہم جو ہے وہ پھینکیں پانی میں تاکہ کشتی سموتھ چلے۔ کوڑا ڈالا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے
لقمہ بنا لیا، اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی۔ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے جلدی کی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے، دیکھیں نبی لوگوں کو، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ نہیں بتاتا کب آئے گا، یہ تب بھی بتا سکتا ہے اللہ کا عذاب تب آئے گا جب اللہ بتا دے نبی کو کہ اب فلاں تاریخ کو فلاں وقت عذاب آ جائے گا، اب اس عذاب کا انتظار کرو۔ ابھی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تھے، اللہ کے نبی تھے جلیل القدر، اپنی قوم کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک دفعہ زیادہ ناراض ہوئے، قوم والے نہیں مانتے تھے ان کی بات، جس طرح دیگر نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، زیادہ ناراض ہوئے تو قوم والوں کو دھمکی دے کر کہ تم پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے، ناراض ہو کر نکل گئے قوم سے۔ اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ ناراض ہو کر نکل جائیں یا آپ ہجرت کر جائیں، تو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نکلے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس الفاظ سے تعبیر کیا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ گئے۔ ابقا عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل جائے، اس کے لیے یہ لفظ ابقا استعمال ہوتا ہے، یہ عام بھاگنا نہیں ہے، عام بھاگنے کے لیے لفظ فرا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، فرا فلاں شخص بھاگ گیا۔ ابقا یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی اور اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، اسے اجازت دیے بغیر نکل جائے۔ ابقا کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن قوم پہ ناراض ہوئے ایک دفعہ کہ قوم میری بات نہیں مان رہی، تو قوم کو عذاب سے ڈرا کر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے نکلے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ اپنے مالک حقیقی کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے، اور نکل کھڑے ہوئے تو سمندر میں سوار ہوئے، اور وہ ایسی کشتی میں بیٹھ گئے جو کشتی بھری ہوئی تھی۔ فساہم فکان من المدحضین، بس کرا ڈالا کشتی والوں نے، کشتی بھری ہوئی تھی، زیادہ لوگ ہو گئے تو کشتی ڈولنے لگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں تاکہ ایک بندے کا نقصان ہو، ایک بندہ جو ہے وہ اگر تیر کے نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ وہ غرق ہو جائے، باقی بندے تو بچ جائیں، آگے نکل گئے تھے سمندر میں، تو کرا ڈالا۔ فکان من المدحضین، تو ان کا نام آیا حضرت یونس کا۔ یہاں تو ایک دفعہ ذکر ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ کرا ڈالا، لوگوں کو پتا تھا یہ نیک شخص ہیں، پہلی دفعہ لوگوں نے کہا کہ چلو دوبارہ کرا ڈال دیتے ہیں، واللہ عالم، کرا ڈالا، ان کا نام آیا، تو پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب کتنی دیر تیرے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو ان کو ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیے، الحوت، مچھلی نے ان کو لقمہ بنایا، اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہتے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ نہ ہو جائیں مچھلی کے ساتھی کی طرح، مچھلی والے کی طرح، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس ان کو مچھلی نے، حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کر رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو دل ہی دل میں۔ اب جب ان کو کشتی سے پھینکا گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اصل میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ اب اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ تنبیہ ہے۔ ملامت کرنے لگے اپنے آپ کو، میں کیوں نکلا وہاں سے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ ملیم، اور ملامت کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والے ہوتے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوتے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر للبث فی بطنہ، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، اور کن الفاظ میں مانگتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تو تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اس تکلیف سے، میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھتے رہے، یہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتے، یعنی نبی بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے
تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مچھلی کے پیٹ میں مر جاتے اور پھر قیامت کے دن یہیں سے اٹھتے، یہی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتا۔ تو یہ صاحب الحوت سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں سورہ، یہ تو سورہ صافات کی آیات ہیں آپ کے سامنے، ان کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ہوا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ وَظَنُّونِ، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی کو حوت بھی کہتے ہیں، نون بھی کہتے ہیں، تو ان کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، ان کو ذُنُّون بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے، صاحب الحوت بھی مچھلی والے، ذُنُّون بھی مچھلی والے۔ ہمارے بعض بزرگ سلف صالحین، ان میں سے ایک بزرگ کا نام ہے ذُنُّون مصری، بہت بڑے عالم ہیں، تو مصر کے، تو ذُنُّون اسی مناسبت سے ذُنُّون، تو مچھلی والے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ مچھلی والے اذ ذهب مغاضبا، جب وہ نکل کھڑے ہوئے غصہ کرتے ہوئے۔ غصہ کس پر تھا؟ اپنی قوم پر، اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی اجازت کے بعد نکل کھڑے ہوئے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذ ابق، جب وہ غصے میں نکل کھڑے ہوئے، فظنا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ حضرت یونس جب نکلے اور جب اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے، انہوں نے منہ سے نہیں کہا حضرت یونس نے کہ اللہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن ان کے نکلنے کا مطلب یہ بنتا تھا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اللہ نے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا ان کو۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اندھیروں میں تھے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں جا کر پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے، اے اللہ تو ہی ہے جو میرا معبود ہے، اور تو ہی ہے جو مجھے جو دعا سنتا ہے، اور تو ہی ہے جو مجھے اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ مشکل وقت میں شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے، مشکل وقت میں خاص طور پہ، چاہے وہ مشرک نہ ہو، عین توحید پر ہو، لیکن وہ پھر مصیبت میں شرک سے برات کا اظہار کرے، تو مصیبت کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ توحید کے اقرار میں، مصیبت کا سب سے بڑا حل توحید کے اقرار میں۔ اس دعا کے اندر، یہ دعا مصیبت زیادہ لوگوں کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اور اس میں سب سے پہلے شرک سے برات کا اظہار کیے، اللہ کی توحید کا اظہار کیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مشکل میں ہو، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ مشکل میں ہو تو کیا الفاظ کہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ مشکل کی دعا ہے، مشکل وقت کی۔ اور اسی طرح مشکل وقت کی دعاؤں میں اور کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ تو یہ مشکل وقت کے اذکار اور مشکل وقت کی دعائیں، ان تمام دعاؤں میں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور شرک سے برات کا ذکر ہے، اور اس دعا کے اندر بھی یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اور جو بندہ چاہے اس کا عقیدہ ہو اللہ کی توحید کا، لیکن وہ اس کا اقرار کرے مشکل وقت میں، تو اس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت سے نجات دیتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اللہ کو ایسے بندے پر بڑا ہی پیار آتا ہے، اور اللہ کو ایسے بندے کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سواری پر سوار ہوئے، اور سواری پر سوار ہو کر انہوں نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھ کر ہنس پڑے۔ وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب یہ دعا پڑھی سواری پر سوار ہو کر، یہ دعا پڑھ کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے حضرت علی۔ تو ان سے پوچھا کہ جو ان کے ساتھ تھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں، یہ کوئی ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ تو عرض فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ سواری پر سوار ہوئے تھے، اور سواری پر سوار ہو کر آپ نے یہ دعا پڑھی تھی جو میں نے پڑھی، اور آپ ہنس پڑے تھے، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو دعا ہے نا، اس دعا کے اندر
آخر میں ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا معبود اللہ ہے جو اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہنس پڑتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو جب ایک بندہ یہ جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، چاہے اس کے دل میں پہلے سے ہی ہو، مشکل وقت میں خاص طور پہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور یہ اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ اللہ نے پھر انہیں نجات دی، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی۔ اچھا، کچھ لوگ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسے واقعات نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ولیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ نبیوں اور ولیوں کی مثالیں ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم بھی یہی رویہ رکھیں تو اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا کرے گا تو میں یہ معاملہ صرف نبیوں اور ولیوں کے ساتھ نہیں کروں گا، میں یہ معاملہ ہر مومن کے ساتھ کروں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ کوئی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، مشکل میں ہوں تو وہ جب دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور یہ معاملہ صرف نبیوں ولیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر مومن کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں جب وہ یہ رویہ رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی مشکل وقت میں یہ دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نجات دیتے ہیں، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور اللہ کی اجازت کے بغیر نکل پڑے، تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام نہیں کرنا، حضرت یونس کی طرح آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، وہ معاملہ نہ کریں جو یونس علیہ السلام نے کیا۔ اذ نادى وهو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، حضرت یونس علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، صبر نہ کرنے کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں جا کر انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں، جب انہوں نے پکارا وہو مکظوم، اور وہ غم زدہ تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے، شدید افسوس تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور وہ غم زدہ تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پا لیتی انہیں ان کے رب کی نعمت، ان کے رب کی طرف سے احسان اگر انہیں نہ پا لیتا، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینکے جاتے بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ قابل مذمت حالت میں ہوتے۔ اگر ان کو اللہ کی رحمت نہ آ لیتی، وہ اللہ سے دعا نہ کرتے اور اللہ کی رحمت انہیں نہ آ لیتی، تو پھر مچھلی اگر انہیں پھینکتی بھی چٹیل میدان میں تو مچھلی انہیں جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوتے مچھلی کے اندر، اور بڑی بری حالت میں جو ہے وہ چٹیل میدان میں وہ پھینکے جاتے، ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی جو انہوں نے مشکل وقت میں دعا کی تھی۔ نہیں، ضروری نہیں درگزر کریں۔ دیکھیے کسی بندے کی دنیا میں پکڑ ہو جائے نا، اور دنیا میں ایک تو پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام تمام کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پکڑ کریں اور اگلے بندے کو اندازہ ہو جائے کہ میری غلطی کی وجہ سے اللہ نے میری پکڑ کی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، وہاں سے اللہ کا شکنجہ مضبوط ہوتا رہتا ہے، اور اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے اور انہیں پھر اس وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگتی ہے، اور وہ ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر لگنے کے بعد اصلاح کر لیتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں جو ٹھوکر لگنے کے باوجود بھی اصلاح نہیں کرتے، اور کئی لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہی نہیں۔ یہ اس سے زیادہ آپ سمجھے اللہ کا عذاب ہوتا ہے جنہیں ٹھوکر ہی نہ لگے، اور اچانک ہی ان پر موت آ جائے، اچانک ہی ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، انہیں ٹھوکر بھی نہ لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکثر اوقات دنیا میں ٹھوکر لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے. چھوٹے عذاب سے مراد یہی ٹھوکر لگنا ہے. کیوں ٹھوکر لگائیں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اگر کسی کو یہ ٹھوکر لگ جائے تو، ورنہ غفلت کے اندر مارا جائے تو یہ تو بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے. فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں اللہ کی رحمت پا لیتی حضرت یونس علیہ السلام کو، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، البتہ وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں، وَهُوَ مذموم، اور وہ قابل مذمت ہوتے اگر اللہ کی رحمت انہیں نہ آ لیتی. لیکن اللہ کی رحمت نے انہیں آ لیا اور مچھلی نے انہیں اگل دیا، اللہ نے انہیں بچا لیا. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس اللہ نے انہیں چن لیا. یعنی اب کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان سے غلطی ہوئی اور اس سے پتہ لگا کہ نبیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی تنبیہ بھی کر دیتے ہیں. یہ سمجھنا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں علی الاطلاق یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں نبوی معاملات میں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں نبوی معاملات میں، رسالت کے معاملات میں. رسالت کے معاملات میں نہ ان سے کوئی خلاف حق بات ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے، نہ اللہ کی وحی کو، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے پیغام کو وہ بھول سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سے حق پہنچانے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ خلاف حق بات کر سکتے ہیں وحی کے معاملے میں، یا وہ بھول سکتے ہیں وحی کو، تو پھر تو سارا ہی دین کا بیڑا غرق ہو گیا. پھر تو کسی چیز پر اعتماد نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان سے وحی کے معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کو وحی کے معاملے میں غلطی لگ سکتی ہے، یا وہ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں، یا وہ بھول سکتے ہیں. نبی بھولتے بھی نہیں ہیں وحی کے معاملے میں. وحی کے معاملے میں ذرا اس پہ غور کیجئے گا. وحی کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، اللہ کا پیغام جو نبی پر آتا ہے، نہ نبی اس کو بھولتا ہے، نہ نبی اس پہ غلطی کر سکتا ہے، اس میں معصوم ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے وہ اللہ. نبی وحی کو بھول نہیں سکتا. لیکن اب دیکھیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ اللہ چاہتے ہیں تو نبی وحی کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز منسوخ کرنی ہوتی ہے. اگر نبی بھول ہی نہ سکے تو جو آپ کو پتہ آیتیں منسوخ بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کے احکامات منسوخ بھی ہو جاتے ہیں. اب نبی بھلانا چاہیں اور وہ چیز بھولے ہی نہ نبی کو، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں نبی کو بھلا دیتے ہیں. تو وحی کے معاملے میں نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبوی حیثیت اور ایک بشری حیثیت. بشری حیثیت میں نبیوں سے لغزش ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. کتنی کس حد تک ہو سکتی ہیں؟ علماء کرام اہل سنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی سے بشری معاملات میں کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوں اور وہ اللہ ان سے صادر ہو جاتی ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی ہی ہیں. ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، کہیں ان میں کوئی خدائی صفات تو نہیں، خدائی صفت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کوئی ان میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے. جتنے مرضی جو ہیں وہ اعلیٰ مقام تک پہنچے ہیں اللہ کی مخلوق، اور بطور بشر ان سے ایسی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں جن پر اللہ کی طرف سے تنبیہ اترتی ہے. یا آپ اس کو تعبیر اس طرح کریں کہ نبیوں سے ایسے معاملہ سرزد نہیں ہوتے جس طرح امتیوں سے ہو جاتے ہیں، سری اللہ کی نافرمانی. وہ کئی دفعہ نبی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اس وقت گنجائش ہے. ممکن ہے یونس علیہ السلام یہ سمجھتے ہوں کہ میرے پاس گنجائش ہے، میں نے اتنا ڈرا دیا ہے اپنی قوم کو، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ قوم کو ڈراؤ، اور قوم کو میں نے اتنا ڈرا دیا ہے، اب قوم ایمان نہیں لائے گی. تو وہ جو ہے نکل کھڑے ہوئے. لیکن نبیوں کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوتا ہے، جس کا مقام بلند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ تنبیہ بھی اسی کے مطابق کرتے ہیں. مشہور مقولہ ہے علماء کے ہاں، وہ کہتے ہیں ممکن ہے نبیوں سے بعض ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں جن پہ اللہ پکڑ کر لیتے ہیں، اللہ تنبیہ فرماتے ہیں. عام لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ غلطی ہو ہی نہ، عام لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ نیکی ہو،
لیکن نبیوں کے جتنا بلند نبی کا مقام ہوتا ہے اس مقام سے وہ چیز کچھ نیچے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اس پر پکڑ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ کامل ہیں اور ان میں خدائی صفات ہیں اور ان سے کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو مخلوق سے سرزد ہو جائے. نبیوں سے بھی بشری طور پر ایسی معاملات سرزد ہوئے ہیں، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کا یہ معاملہ. جیسے پہلے انسان جو نبی تھے سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے بھول ہوئی. نبی بھی بشری معاملات میں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھول کرواتے ہیں نبی سے تاکہ امت کو پتہ لگے بشری معاملات میں. نبی معاملات میں ہمارا ایمان ہے، نبی نہیں بھولتے. کوئی چیز اللہ بھلوانا چاہے اللہ بھلوا دے، کوئی منسوخ آیت وغیرہ یا اس قسم کی چیز، ورنہ نبی اور نبوی معاملات کو وہی کو نہیں بھول سکتے. لیکن جو بشری معاملات میں نبی بھول جاتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے تھے، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، یعنی اس بھول پر عزم نہیں پایا، یا وہ جو ہم نے ان سے عہد لیا تھا اس عہد میں عزم نہیں پایا. تو بشری معاملات میں نبیوں سے کمی ہو سکتی ہے، نبی اس میں معصوم نہیں ہوتے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اور پھر قیامت کے دن جب لوگ نبیوں کے پاس آئیں گے، رسولوں کے پاس کہ آپ سفارش کریں، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس وقت اللہ غضب میں ہے، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، ان کے پاس جائیں گے. وہ میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اس وقت اللہ غضب میں ہے، میں نہیں یہ کام کر سکتا، جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ 3 باتیں یاد کریں گے جو خلاف واقعہ تھیں، اگرچہ وہ جھوٹ نہیں تھے، لیکن اللہ کا غضب اس وقت اتنا ہوگا اور تو وہ نبی بھی اس وقت جرأت نہیں کریں گے. جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ اپنا قتل یاد کریں گے جو نبی بننے سے پہلے تھا. تو آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں سفارش کروں گا اور آپ سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ایسے معاملات سرزد ہوئے بشری طور پر جس پہ اللہ نے تنبیہ کی ہے قرآن کریم میں، جس کا ایک واقعہ مشہور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے منافقین کو اجازت دے دی جنگ تبوک کے موقع پر، اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. آپ نے کیوں اجازت دی انہیں؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے جو ہے فدیہ کا فیصلہ کر دیا. حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے، تو اللہ کی طرف سے جو رائے آئی اور جو فیصلہ آیا حضرت عمر کی رائے کے مطابق، اور بڑی سخت آیات ہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم. اگر پہلے یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ تم فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو گے، تم فدیہ لوگے تو پھر تمہیں عذاب پہنچتا. تو پتہ لگا کہ نبی وحی کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، بشری معاملات میں نبیوں سے ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ ایسی بعض چیزیں، اور وہ بھی اس مقصد سے اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ان کو خدا نہ سمجھ لینا، ان کے اندر خدائی صفات نہ سمجھ لینا، ان میں غلوب نہ کرنا. یہ بھی انسان ہیں، اگرچہ سب انسانوں سے کامل اور افضل انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور شاید اللہ اس لیے بھی نبیوں سے ایسے معاملات کرواتے ہیں کہ نبیوں کو توبہ والی فضیلت حاصل ہو. اور توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر لوگ غلطی کریں ہی نہ تو میں ان کی بجائے ایسے قوم لے آؤں جو غلطی کر کے توبہ کرے تاکہ انہیں توبہ کی فضیلت حاصل ہو جائے. تو نبیوں کو توبہ کے مقام پر فائز کرنے کے لیے بھی شاید نبیوں سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات اللہ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اللہ نے پھر انہیں نیکوکاروں میں، بلند و بالا لوگوں میں شامل کر دیا. تو اب کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے حضرت یونس کے بارے میں کہ حضرت یونس تو اللہ کے بڑے مبعوث تھے، اللہ نے انہیں بڑی سزا دی تھی. حضرت یونس کا مقام اپنی جگہ بحال ہے اور وہ نبیوں کی بلند ترین صف میں شامل ہیں. کسی شخص کو حضرت یونس کے بارے میں مغالطہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول
کسی بندے کے یہ لائق نہیں کہ وہ یہ کہے انا خیر من یونس، میں یونس سے بہتر ہوں۔ کوئی امتی نبی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی امتی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں، سارے امتی مل کر نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور نبی پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ انہیں چن لیتے ہیں اپنی رسالت کے لیے، اور یہ اللہ ایسے ہی نہیں چن لیتے۔ اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ اپنی رسالت کس کو دیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو نبیوں کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ تو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے انہیں چن لیا اور اللہ نے انہیں نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وَإِن، یہ ان یہاں بے شک کے معنی میں ہے، یہ ان اگر کے معنی میں نہیں ہے، اور بے شک ان کا مخفف ہے، ان کا مطلب بے شک ہوتا ہے، کبھی کبھی ان بھی ان کے معنی میں آتا ہے۔ اور بے شک یکادو قریب ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیزلقونک کہ وہ پھسلا لیں آپ کو، بابصارہم اپنی آنکھوں سے۔ کافر لوگ قریب ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلا لیں، بعض مفسرین نے پھسلانے کا معنی کیا، بعض نے ختم کر دیں کا معنی کیا۔ کافر لوگ قریب ہیں کہ آپ کو ختم کر دیں اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے۔ کیا مطلب نظروں سے ختم کر لیں؟ یعنی جب آپ لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں یعنی قرآن سنتے ہیں، ان کو اتنا غصہ آتا ہے کافروں کو قرآن سن کر کہ وہ اتنے غصے سے آپ کو گھورتے ہیں کہ جیسے آپ کو آنکھوں سے کچا چبا دیں گے، آپ کو آنکھوں سے ہی آپ کو نگل جائیں گے، اور اتنی وہ آپ کو تیز نظروں سے اور آپ کو غصے بھری نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو، بعض مفسرین نے معنی کیا آپ کو پھسلا لیں نظروں سے، بعض مفسرین نے معنی کیا آپ کو اپنی نظروں سے ختم کر دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک تو اتنی سخت نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں، نمبر دو زبان سے بھی پھر بکواس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے اور یہ دیوانہ ہے، تیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، کسی کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ غضب سے ہو یا ایک انسان کسی کو حسد کی نظر سے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے۔ آج وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، میں کل اس پہ روشنی ڈالوں گا نظر کے بارے میں انشاءاللہ۔ بہت ساری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نظر لگنا بالکل برحق ہے، اور نظر تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے، اور قرب قیامت زیادہ اموات نظر لگنے سے ہوں گی۔ ہمیں نظر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کل میں روشنی ڈالوں گا۔ تو کافر لوگ، ایک تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب وہ ذکر سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو ایک تو تیز نظروں سے آپ کو گھورتے ہیں، نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر دو کہ وہ زبان سے بکواس کرتے ہیں کہ یہ آپ مجنون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس قرآن کو سن کر انہیں غصہ آ رہا ہے وہ قرآن تو وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ذکر، وہ تو نصیحت ہے، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کفار کے لیے بھی نصیحت ہے اگر وہ نصیحت لے لیں۔ وہ قرآن ان کے مخالف تو نہیں ہے، وہ تو سراسر ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن کتنے بدبخت ہیں کہ اس نصیحت پر غور کرنے کی بجائے غلط ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، اس نظر کے حوالے سے کل انشاءاللہ جو ہے وہ بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔